بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کدو۔ میں نے ایک جگہ پہ میں گیا ہوں تو میں نے وہ سارا سسٹم دیکھا ہے تو میں بہت ہی حیران رہ گیا۔ میں نے خود پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو قدرتی بات ہے کہ اس وقت میرے پاس جو موبائل نہیں تھا، ادروائز میں ریکارڈنگ کرتا کہ کدو کی پنیری آ چکی ہے۔ یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا اور سنا، میں پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے وہ کدو دیکھا تو میں نے پوچھا، بھائی آپ نے کدو کی پنیری کیسے ایجاد کیا؟ کدو کی تو پنیری ہوتی نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا، بھائی جان ہم نے کدو کی پنیری کا آغاز کیا تھا 1 دسمبر کو۔ 1 دسمبر کو ہم نے بازار سے شاپر کالے رنگ کے منگوائے، اس میں مٹی ڈالی، جیسے ہم پودے تیار کرتے ہیں، پلانٹس وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ امرود کا پودا ہو گیا، کھجور کا پودا ہو گیا، مالٹے کا پودا ہو گیا، مختلف قسم کے اگر جو ہم پودے تیار کرتے ہیں، ہم نے اسی طریقے سے ہی شاپر میں مٹی ڈالی ہے اچھی قسم کی، ہم نے بیج لگایا اور ان کو ہم نے ایک کمرے میں رکھ دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 500 پودا ہم نے تیار کیا ہے اور تیار کرنے کے بعد ہم یہ بار لگا رہے ہیں۔ تو جو ان پودوں کی لمبائی تھی وہ کم سے کم 1 فٹ اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 30% ایسے پودے تھے جن کی لمبائی 2 فٹ تھی، اور جن کی سب سے کم لمبائی تھی وہ 1 فٹ کا پودا تھا۔ تو میرے سامنے انہوں نے پودے لگانے کے بعد انہوں نے وہ نیچے سے اتارے، میں خود بڑا متاثر ہوا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کہاں سے کہاں تک چلا گیا۔ حالانکہ کدو کی پنیری نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو پودے ہی تیار کر لیے ہیں، شاپر میں مٹی ڈالی ہے، اور 11ویں مہینے کے اینڈ میں یا 12ویں مہینے کے سٹارٹ میں یہ ہم نے عمل کیا ہے پہلی دفعہ۔ ہو سکتا ہے ہوتا ہوگا کسی صوبے میں یا کسی ضلع میں، لیکن ہم نے ان کا پہلی دفعہ تجربہ کیا اور کامیاب ہو گیا۔ تو انہوں نے وہ لگائی، اور کئی ایسے پودے تھے جن کو پھول لگے ہوئے تھے بالکل چھوٹے چھوٹے۔ تو وہ جب اندر جس جگہ پہ انہوں نے رکھی تھی وہاں پہ ٹیمپریچر بھی وہ دیتے تھے، کیونکہ فل تجربہ کر رہے تھے کہ ہم نے تجربہ کرنا ہے، کر کے دیکھنا ہے بھی کیا بنتا ہے، کیونکہ کدو سردی میں نہیں لگتے۔ کدو کا موسم ہوتا ہے 15 فروری، 1 فروری سے لے کر 15 فروری تک لگائے جاتے ہیں، پھر وہ آگے گرمیوں تک چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا بھئی اگر آپ کے پاس زیادہ ہے، اگر مجھے کوئی فون آ جائے تو آپ دے دیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم دے دیں گے، 1 پودا یا 2 پودے دے دیں گے یا 10 دے دیں گے، لیکن ہم نہیں دے سکتے، 500 بھی ہمارا پودا کم ہے۔ تو میں نے ان کے لگانے کا طریقہ دیکھا تو میں بہت متاثر ہوا۔ وہ جو کدو کا جو پوٹھا ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ انہوں نے 10 سے 12 فٹ رکھی تھی چوڑائی۔ وہ تو انہوں نے اچھا کیا، چوڑائی جتنی بھی زیادہ رکھ لو اتنی کم ہے۔ اور درمیان میں پھر انہوں نے ایک کھیلی بنائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ، اس کھیلی پہ جو یہ پوٹھا ہے اس کے درمیان میں کھیلی ہم نے ٹریکٹر سے اس لیے بنائی ہے کہ ایک سائڈ پہ ہم لگا لیں گے پالک اور دوسری سائڈ پہ ہم لگا لیں گے دھنیا، اور یہ انشاءاللہ تعالی الحمدللہ یہ دونوں عید تک آسانی سے چلتے رہیں گے۔ نہ ہی ہمیں اسپیشل پالک کے لیے زمین تیار کرنا پڑے گی اور نہ ہی ہمیں دھنیا کے لیے تیار کرنا پڑے گی۔ یہ 2 فصلیں مفت حاصل کر لیں گے، صرف بیج کے ہم پیسے ہم نے دینے ہیں۔ یہ ٹوٹلی طور پہ ایک قسم کا مفت ہو گیا، اور اصل جو ہم نے تیاری کی ہے وہ کدو کی ہے۔ ان کا بھی 1 تیر اور 2 نشانے۔ تو میں آپ سے کہوں گا یہ طریقہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ اگلے سال نیکسٹ انشاءاللہ تعالی میں خود اس کے اوپر تجربہ کروں گا، اور آپ بھی کدو کو تھیلیوں میں 11ویں ماہ کے آخری ہفتے یا 12ویں مہینے کے سٹارٹ میں ضرور لگا کر تھیلیوں میں اپنے گھر رکھیں، اور جو ہی موسم کروٹ لے اسے منتقل کر دیں، پلانٹ کو شفٹ کر دیں زمین میں۔
اور بڑی آسانی سے انہوں نے نیچے سے شاپر کھینچا اور کوئی ان کی جو جڑ وغیرہ تھی وہ ننگی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے ایک اور تجربہ کرنا ہے۔ میں نے کہا بھی وہ بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ 7 سریے بھی رکھے ہوئے ہیں، تو ہم نے کچھ پودے ہیں وہ ہم کوٹھے کے اوپر ان کو بچھا دیں گے، اور کچھ پودے ہیں ان کو ہم نے اوپر لے کر جانا ہے، سائڈوں پہ ہم نے بانس کھڑا کرنا ہے، ان کو اوپر لے کر جانا ہے کہ وہ کیا رزلٹ دیتے ہیں اور جو زمین پر ہیں وہ کیا رزلٹ دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ طریقہ دیکھنے کے بعد بہت پسند آیا۔ آپ ویڈیو میں وہ دیکھ بھی رہے ہیں جو پلانٹس وہ لگا رہے تھے، تو آپ ضرور ایسے تجربات کیا کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انگریز ہی وہ ترقی کر سکتا ہے تو مسلمان نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ مسلمانوں نے ہی کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے نقل اتار کر سارے فارمولے اپنے پاس لے لیے، ہم وہیں کے وہیں رہ گئے۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھی کیا کرو، سبسکرائب ضرور کیا کرو۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے گفتگو اچھی سے اچھی آپ سے کروں، اچھا سے اچھا تجربہ آپ کو بتاؤں، جس سے میری پاکستانی قوم خاص کر وہ مستفید ہو سکے، اور کو دوسرے ملکوں والے بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی مفید ہو سکے۔ میری کوشش ہوتی ہے میرے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اوپر آئیں اور ملک کا نام روشن کریں، اور اپنے گھر سے غربت وغیرہ مٹائیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن اجازت سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو بیج ہے وہ اتنا زیادہ نہیں لگتا۔ یہ میں بھول گیا ہوں، جو پودے کا درمیانی فاصلہ تھا وہ انہوں نے 2 فٹ رکھا تھا۔ تو میں نے کہا بھی 2 فٹ کیوں رکھا ہے؟ بعض پودے انہوں نے 3 فٹ کے فاصلے پہ لگائے تھے۔ یار اتنے جو پودے آپ نے شفٹ کیے، اتنے دور پودے آپ نے کیوں لگائے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے اس لیے لگائے ہیں کہ ہمارے پودوں کی تعداد کم ہے، اس لیے ہم نے 2 فٹ 3 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ تک لگا دیے ہیں کہ پودوں کی تعداد کم ہے اور ہماری زمین زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر پتہ تھا مجھے کہ ان کی جو پودوں کی درمیانی فاصلہ وہ کتنا ہے، لیکن میں ان سے پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے بھائی 1 فٹ پہ لگانا چاہیے۔ میں نے کہا بھی 1 فٹ پہ کیوں لگانا چاہیے؟ 1 فٹ سے کم فاصلے پہ نہیں لگا سکتے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن 1 فٹ کے فاصلے پر لگائیں، کیونکہ ہم نے جو پٹا ہے نا اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہم نے بہت زیادہ رکھی ہے، ان کے 12 فٹ رکھ دیتی ہے، 12 فٹ ہم نے رکھی ہے، تو اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ادھر سے تو اس نے وہ اللہ کے حکم سے اوپر اگنا ہے، جرمینیشن ہونی ہے، اور پھر آگے پوٹھوں میں اس کو پھل لگنا ہے۔ تو یہ تھا طریقہ کار لگانے کا۔ کم سے کم فاصلہ 1 فٹ ہونا چاہیے۔ ان کے پاس پودوں کی تعداد کم تھی، اس لیے انہوں نے 2 سے 3 فٹ تک لگائے تھے اپنے پودوں کو کور کرنے کے لیے۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے اسے لائک شیئر ضرور کرنا۔ تو یہ موسم شروع ہو چکا ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں خوشحالی آ سکے۔ تو اچھی بات کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔